یا رحمت للعالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی عطا سے آپ کو سید محمد امین شاہ علیہ رحمہ آپ کے اس عرص مقدسہ منورہ پر اور صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کے اس عرص سلسلہ سال ثواب کے سلسلے میں اس کا انعقاد ہوا، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان اولیاء کی فیض و برکات آپ پر جاری فرمائیں اور آپ کی نیک تمنائیں خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ دل کرتا تھا یہ بیان کرتے رہیں، خاص طور پر جب آدھا بیان ہو چکا اس کے بعد جو تسلسل قائم ہوا، دل کرتا تھا کہ گفتگو چلتی رہے اور ہم یہ عقائد اور یہ محبتوں بھری کلمات جو ہیں اس سے محظوظ ہوتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو محفوظ عطا فرمائے۔ صاحبان جی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت 35 کو ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس آیت کریمہ کے ذہن میں رہتے ہوئے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے ایمان بالوسیلہ، ایمان بالوسیلہ۔ اس آیت کریمہ میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، کوشش کرو، محنت کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سوائے جی وقار، ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے ایمان والوں کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، نہیں اے ایمان لا چکنے والو، وہ جو ایمان لا چکے ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو گیا ہے اور جن کے دل کے اندر ایمان کے درخت نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں اور وہ پھل دے رہا ہے۔ خدائے پروردگار ایسے ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یہاں پر مسلمین کو خطاب نہیں کیا گیا، اسلام والوں کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا۔ دیکھیں اسلام میں اور ایمان میں ایک بنیادی فرق ہے، یہ تمہیدی کلمات ہیں، کچھ وقت لوں گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیان شروع ہوگا۔ اسلام میں اور ایمان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اسلام دین کی ایک ظاہری حالت ہے، اپیرنٹ آؤٹ لک ہے، وہ ظاہر میں نظر کیسے آتا ہے، اس کے خلق و خال کیسے ہے، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کے ظاہری انگ ڈھنگ کیسے ہیں، اس کے اندر آپ کی فقہی معاملات آتے ہیں، عبادات آتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اذکار ہے، عبادات ہیں۔ پھر آپ کی دنیا کے معاملات آتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، آپ اس زندگی کو کس ڈھنگ سے گزارنا ہے، کس نظریے سے گزارنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے دائرے میں آتی ہیں، اور جب کوئی شخص اس اسلام کی پیروی کرتا ہے، ان تعلیمات کی پیروی کرتا ہے تو دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ان
اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کی حقیقی روح کو اپنے دل میں جاگزین کرتے ہوئے پھر جس کی طرف سے یہ دین آیا اور جس کے ذریعے سے یہ دین آیا اس پر عقائد کی روحانی اور قلبی معراج کو حاصل کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ روحانی اور قلبی معراج کو حاصل کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ سو اسلام ظاہر کے اندر ہے، اپیرنٹ آؤٹ لک ہے، ظاہری رنگ روپ ہے، ظاہر میں دین کیسے نظر آتا ہے، اس کی ظاہری صورت کیسی ہے، یہ سب اسلام ہے۔ اور ایمان وہ عقائد ہیں کہ جس کی طرف سے تعلیمات آئیں اور جس کے ذریعے سے تعلیمات آئیں، ان کو اپنے دل میں بٹھا لینا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ تو میں نے کہا میں نے نہیں کہا، خود خدا نے کہا ہے۔ یعنی سورہ حجرات میں فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ جب کچھ دیہاتی لوگ میرے مصطفیٰ کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، تو آگے سے حکم آیا حبیب فرما دیا قل لم تؤمنوا، کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ اس طرح سے کہو کہ ہم لوگ اسلام لے کے آئے، ہم لوگ ایمان کہاں لائے ہو، ابھی تم اسلام لائے ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہم بولیے اسلام لائے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تو تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، وہ دلوں میں آیا نہیں ہے، تو یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ ایمان کا ٹھکانہ دل ہے، ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ دل میں کون ہے وہ بھی بیان کریں گے، وہ کون ہے جس کی طرف سے آیا، جس کے ذریعے آیا، وہ دل میں ہے۔ اور ایک اور استدلال بھی قائم کر سکتے ہیں کہ پھر جو چیز بھی دل سے باہر ہے وہ ایمان نہیں ہے، جو بھی دل سے باہر ہے وہ ایمان نہیں ہے۔ سو دل سے باہر کیا ہے؟ دل سے باہر اسلام ہے، یعنی آپ کی عقل سے لے کر سینے تک آپ کا اسلام ہے، اور پھر جب دل میں چلا جائے وہ آپ کا ایمان ہے۔ دیکھیں آپ نے عقل کے ترازو پر تحقیق کا دروازہ کھولا اور منطق و دلیل سے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دین لے کے آیا، وہ دین اسلام لے کے آیا، بھئی وہ نبی کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کی شخصیت کا رنگ روپ کیسا ہے، مجھے وہ کیسا لگا۔ جب آپ کو پسند آیا تو آپ اس کی تعلیمات پر غور کرنا شروع کیا، یہ کیا کہتا ہے، یہ کیسا دین لے کے آیا ہے، اس کی عبادات کیسی ہیں، یہ مجھے کس طرح سے پاکیزگی دے سکتا ہے، میں اگر دنیاوی طور پر اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تو انفرادی طور پر مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے اجتماعی طور پر فائدہ کیا ہو سکتا ہے، میرے گھر کے اندر اگر میں اس حکم کو نافذ کروں تو میرے گھر کا ماحول کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، بین الاقوامی اصول اس کے کیسے ہیں، طرز معاشرت کیسی ہے۔ تو مختلف چیزیں ہیں کہ جن کو آپ عقل کا ترازو پہ تولتے ہیں اور تحقیق کا دروازہ کھولتے ہیں۔ کس کا؟ تحقیق کا دروازہ کھولتے ہیں۔ آپ نے پرکھا، اس شخص کو بھی پرکھا، اس کی تعلیمات کو بھی پرکھا، پرکھنے کے بعد جب آپ کو وہ دین ٹھیک لگا تو آپ نے اس کو عقل سے پیدا کیا، دلیل سے پیدا کیا، منطق سے پیدا کیا اور اپنے سینے میں بٹھا لیا، اپنے سینے میں بٹھا لیا، اور اب آپ نے اس کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب یہاں تک تو ہے، بولیے اسلام ہے کہ جو آپ کے عقل سے سفر کرتا ہے اور آپ کے دل تک آتا ہے۔ پڑھیے کہاں سے آتا ہے؟ عقل سے آتا ہے اور دل تک آتا ہے۔ اب صاحبان ذی وقار، ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہے، اور میں بیان کر چکا کہ جس کی طرف سے آیا، جس کے ذریعے آیا، یعنی وہ اللہ اور نبی آپ کے دل میں ہے، وہ اللہ اور نبی آپ کے دل میں ہے، اور جب دل میں آیا تو اب تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا اور تسلیم کا دروازہ کھل گیا۔ اب جس کو دل میں بٹھایا ہے، اب یہ نہیں دیکھنا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، وہ دن کو رات کہہ رہا ہے یا رات کو دن کہہ رہا ہے، وہ سیاہ کو سفید کہہ رہا ہے یا سفید کو سیاہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ یہ اس وقت دیکھنا تھا جب بات دل کے باہر تھی، دماغ سے سینے تک یہ دیکھنا تھا، اس وقت دیکھتے تحقیق کے ساتھ کہ ٹھیک کہہ رہا ہے غلط۔ جب بات دل میں آ گئی
تو اب تعلیمات ختم ہو گئی، اب ان وجود کا محبت تمہارے دل میں بیٹھ گئی، اب تم نے اس ذات سے محبت کرنی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کہتا کیا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، عقیدے کی پختگی یہ ہے کہ یار جو بھی کہے کر ڈالو، یار جو بھی کہے کر ڈالو۔ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشرے راہ، کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب اعتراف، اور تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا حضرت، تسلیم کا دروازہ بند ہو گیا، تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا اور تسلیم کا دروازہ کھل گیا۔ اب محبت کے ترازو پہ تولنا ہے، عقل تو ختم ہو چکی ہے۔ آپ کہیں کہ شاہ صاحب یہ بات کہاں سے کہہ دی، بڑے پینترے سیکھ لی ہیں آپ نے تقریر کے؟ تو میں نے کہا اب 31-32 سال ہو گئے، 33 سال ہو رہے ہیں، اب اور نہ سیکھتا تو کیا سیکھتا؟ پر پینترے تو قرآن کی ہی ہیں، جذبات میرے ہیں، پینترے تو قرآن کی ہیں۔ آپ کے کہاں سے کہا کہ یہ اسلام دماغ سے سینے تک ہے اور دل کے اندر جو بیٹھا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اچھا کہے برا کرے جو کرے مان لو، یہ کہاں سے کہا؟ میں کہوں گا قرآن نے کہا ہے۔ اسی آیت کے فوراً بعد ایک آیت چھوڑ کے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتبوا، میں یرتبو کو انڈرلائن کیجئے، ثم لم یرتبوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ خدا فرماتا ہے ایمان تو یہ ہے انما المؤمنون، کہ بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سبحان اللہ۔ سو دل میں اللہ ہے، رسول ہے، سبحان اللہ، دل میں اللہ ہے، بولیے رسول ہے، دل میں اللہ ہے اور رسول ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایمان ہے اللہ اور رسول سے متعلق، اور وہ ہے دل کے اندر۔ پہلے جو آیت بیان کی وہ ہے دل کے اندر۔ اب دل میں تو ہے ایمان ان پر، اب کس طرح سے بٹھانا ہے؟ تو آگے فرمایا ثم لم یرتبوا، ایمان ایسا کہ کوئی شک نہ ہو، کوئی شک نہ ہو۔ یہ بات جو سنیں گے عمودی سے سنیں گے، یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شک سے مراد کوئی منفی چیز ہے، غلط، یہ مثبت رویہ ہے۔ شک نہ ہو تو تحقیق کا دروازہ نہیں کھلتا۔ انہوں بہت چلے مڈے چلے میں کتنے پڑھ کے چل رہے جتیاں پڑھ کے بیجا چلے چلے وہ، اب جب تک میں ہوں سو میں، جب میں بول رہا ہوں تو اس دقیقوں کو غنیمت جانی ہے۔ یہ ایمان اور کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، ابھی تو تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو شروع نہیں ہوئی ہے۔ ثم لم یرتبوا، شک نہ کرو۔ یہ شک بری چیز نہیں ہے، یہاں پر یہ اچھے مفہوم میں آیا ہے۔ شک بوزن عقل ہے، سبحان اللہ، شک بوزن عقل ہے۔ خدا پروردگار یہاں شک سے مراد عقل لے رہا ہے۔ دیکھیں اگر شک نہ ہو تو تحقیق کا دروازہ نہیں کھلتا، ذہن سوچنا شروع نہیں کرتا۔ جب آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، آپ تحقیق کرتے ہیں منطق پر، دلیل پر، عقل کے ذریعے۔ جب تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے پاس اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو خدا پروردگار فرما یہ رہا ہے کہ شک ٹھیک تھا، ٹھیک تھا، پر تب تک جب بات دل کے باہر تھی۔ تو اب شک کا تعلق عقل سے ہے، تو خدا فرما رہا ہے یہ تو اسلام کی بات تھی کہ جب تم نے اسلام کو پرکھنا شروع کیا تو شک پر پرکھنا شروع کیا، تحقیق کی اور تم نے دیکھا کہ اسلام ٹھیک ہے۔ اب چونکہ تم اسلام لا چکے ہو اس لیے شک کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی کہ عقل کو نکال دو، عقل کو نکال دو۔ اب بات دل میں آ گئی ہے، اب وہ جو یار دل میں بٹھایا ہے، وہ اللہ اور نبی کی جو محبت دل میں بٹھائی ہے، توجہ ہے آپ کی، اس محبت کا تقاضا کیا ہے، وہ کیسے بٹھانا ہے؟ تو خدا پروردگار آگے فرما رہا ہے کہ اس طرح سے بٹھاؤ کہ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ محبت ایسی ہو، ایمان ایسا ہو، عقیدہ ایسا ہو کہ یار کہے تو اس کے لیے جان بھی قربان کر دو، مال بھی قربان کر دو۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے،
ایمان کا عروج تو یہ ہے، ایمان کی انتہا تو یہ ہے کہ اگر بیوی ہو تو ملکۃ العرب ہو کر سارا کا سارا مال اپنے شوہر کے قدموں میں نچھاور کرتی ہے۔ یا رسول اللہ میرا کچھ نہیں، سب آپ کا ہے، سب آپ کا ہے۔ ایمان اور یقین کی سرفرازی اور معراج تو یہ ہے کہ بستر رسول کا حلقہ بنا ہوا ہے اور بستر پر لیٹ جائے اور نبی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایمان کی معراج اور انتہا تو یہ ہے کہ نبی کی جان کو بچانے کے لیے سانپ کا سارا زہر خود پی جائے اور نبی پر آنچ چلانے دے۔ اور ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ امیہ بن خلف کے سینے پر پتھر رکھ دیا جائے تو تب بھی احد احد کی صدائیں لگائے، اور کبھی نبی نبی کی صدائیں لگائے، اور یا رسول اللہ کی صدائیں لگائے۔ اور ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ کوسوں دور بیٹھا ہوا ہے پر نبی کے غم میں سارے کے سارے دانت ہی توڑ ڈالے۔ اور ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ احد کے میدان میں نبی گر جائے تو چاروں طرف نبی کے دوڑتا پھرے، جتنے تیر آئے اپنے سینے پر کھائے اور نبی کی ذات پر قربان ہو جائے۔ ارے ایمان کی معراج دیکھنی ہے تو کربلا تو دیکھو، چھوٹی بیٹی چہیتی کے منہ پر تماچے مارے جائے تب بھی یاد پر راضی رہے۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ بیٹے اصغر کے پیاسے حلق کے اندر سے تیر آر پار ہو جائے تب بھی یاد پر راضی رہے۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ جوان بیٹے قاسم اور اکبر کے ٹکڑے اکٹھے کرنے پڑے تب بھی یاد پر راضی رہے۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ بیٹیاں شام کے بازاروں میں ننگے سر ہو جائیں تب بھی یاد پر راضی رہے۔ ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ لٹ جائے تب بھی اپنا گلا کٹوا کر نوکے سینہ پر سوار ہو کر نانے کا کلمہ بلند کرے۔ ارے ایمان کی معراج تو یہ ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکاة اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی چوکٹ پر خدا شاہد کامل ماں ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایمان کی معراج ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے، معراج یہ سب کچھ ختم ہو جائے تب بھی یار پر راضی رہے، تب بھی یار پر راضی رہے۔ تو ایسے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ابھی تو میں نے یا ایھا الذین آمنوا کے معنی بتائے ہیں، ابھی تو صرف میں نے ایمان کے مفہوم بیان کیے ہیں۔ یہ ہیں وہ ایمان والے جن کو خدائے پروردگار خطاب فرما رہا ہے۔ پھر ایک سٹیپ آگے لیا، بولیے ایک سٹیپ آگے لیا، فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے حضرت؟ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی ہے خوف الہی، خشیت الہی۔ سن رہے ہو؟ یہ میری گفتگو جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ خشیت الہی یعنی پیش نظر فقط اللہ کی ذات ہو، مطمع نظر فقط اللہ کی ذات ہو۔ اللہ تمہارے سامنے ہے، کاروبار کر رہے ہو، گھر بار کر رہے ہو، دنیا داری کے معاملات میں ہو، بازاروں میں پھر رہے ہو تو سامنے پیش نظر اللہ کی ذات ہو، اور اللہ کا خوف تم اس حد تک غالب آ جائے، خدائے پروردگار کا خوف خشیت اس حد تک تم پر غالب آ جائے کہ تمہارے نفس کو، تمہاری روح کو، تمہاری جان کو، تمہارے ذہن کو، تمہارے قلب کو، تمہارے روئے کو پاک کر ڈالے۔ اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں تقوی، لیکن اولیاء کی جو زبان ہی اور ہے، صوفیہ کی زبان میں تقوی کی اور مفہوم ہے۔ صوفیاء کے نزدیک تقوی جو ہے یہ محبت کی معراج کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ بولے کسے کہتے ہیں؟ نہیں سن رہے میری بات، کسے کہتے ہیں؟ محبت کی معراج کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ محبت اتنی بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے اور اپنی انتہا پر جا کر ایک احتیاط کا روپ دھار لے، احتیاط کا روپ دھار لے کہ میری کسی ہلکی سی غلطی کی بنا پر میرا محبوب روٹھ نہ جائے۔ ہوتا ہے کبھی ایسے یار سے ایسی والہانہ محبت ہو جائے کہ میں کچھ ایسا غلط نہ کر دوں میرا یار ناراض ہو جائے۔ تو بیسیکلی محبت کی معراج پر جا کر جو احتیاط ہوتی ہے اسے تقوی کہتے ہیں۔ محبت کی معراج پر جا کر جو احتیاط ہوتی ہے اسے تقوی کہتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت سی مثال ہے
یہ میرا اپنا ہی ایک واقعہ ہے، میرے ساتھ پیش آیا تھا، بات واضح ہو جائے گی، سن رہے ہیں میری بات؟ سنتے چلیے۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ ہمارے پیر پائی صاحب کے مرید تھے، وہ میرے پاس آئے۔ میں اکثر اپنے واقعات بیان نہیں کرتا، لیکن چونکہ موضوع اس قسم کا اس لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے، تو میرے پاس آئے اور ان کے بیٹے انہیں لے کے آئے، اور انہیں کہا جی پیر صاحب ہمارے والد کو رات کو خوف بہت رہتا ہے، یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے ان کو پاس بلایا اور دم کیا۔ دم کرنے کے بعد میں نے روایتی انداز میں نقش بنانا شروع کر دیا۔ اب وہ بیٹھے رہے، جب میں تویز ان کو پکڑا دیا تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ میں بابا جی سے بھی پوچھوں، میں کیا بڑوں کے مرید ہیں تو کیا وجہ ہے، دروشی پڑھا کریں؟ وہ کہتے ہیں جی بہت پڑھتا ہوں، سب کچھ بہت پڑھتا ہوں۔ تو میں کہا خوف کس بنا پر، کچھ چیز تنگ کرتی ہے؟ رات کو ڈر آتا ہے، خواب کو ڈرونی دیکھ لیتے ہیں، خوف کیوں آتا ہے؟ کہتے نہیں جناب اور وجہ کچھ نہیں ہے، بات فقط یہ ہے کہ رات کو مجھے نیند اس لیے نہیں آتی، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں سوتے ہوئے میری پشت میرے پیر خانے کی طرف نہ ہو جائے، میری پشت میرے پیر خانے کی طرف نہ ہو جائے۔ تو در حقیقت محبت جب اپنی معراج حاصل کرتی ہے تو خوف کا روپ دھار لیتی ہے۔ اصفیاء کی زبان میں اسے تقویٰ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ تو خدائے پروردگار فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو۔ اب صاحبان جی وقار، جیسے ایمان اور تقویٰ ہے، ٹھیک، ان کے درجات کا فرق ہے، ان کے درجات کا فرق ہے، اور ان کے بدلے میں جو انعامات دیے گئے ہیں ان انعامات میں بھی فرق ہے، ان انعامات میں بھی فرق ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، پورا قرآن، پورے قرآن میں کسی جگہ بھی آپ کو مومنین سے ڈائریکٹ جنت کا وعدہ نہیں ملے گا۔ حضرت بھی جنت کی بات کر رہے تھے، پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، جنت جب بھی مومنین کے لیے جب ان کو بشارت دی گئی تو مشروط طور پہ دی گئی، مومنین یہ کرو تو جنت دوں گا، مومنین فلاں کام کرو تو جنت دوں گا، مومنین ایسا کرو تو جنت دوں گا۔ تو ہمیشہ جب بھی جنت کی بات ہوئی مشروط ہوئی کہ مومنین فلاں کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ اس کے بعد جو متقین ہیں، جو صاحبان تقویٰ ہیں، خدائے پروردگار نے جب ان کے لیے جنت کی بات کی تو غیر مشروط جنت کی بات کی، یعنی ارشاد ہوا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ خدا فرماتا ہے یہ وہ جنت ہے، ہائے 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 ہائے، یہ وہ جنت ہے۔ یہ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ جنت کا تعارف، کس کے وسیلے سے؟ متقین کے وسیلے سے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کے وارث میرے بندوں میں سے وہ ہوں گے جو متقین ہیں، تقویٰ والے ہیں۔ تو مجھے بتائیے یہ جنت کا تعارف ہوا کہ متقین کا؟ یہ تعارف ہے جنت کا متقین کے وسیلے سے۔ ایک بات تو یہ کہ متقین وارث ہیں جنت کی، جنت کے مالک ہیں، ہائے 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 ہائے، جنت کے مالک ہے کون؟ مومنین نہیں، متقین۔ یہ جنت کے، کوئی سنیو، یہ جنت کے مالک ہے، اور سونے پہ سہاگا کہ جنت کی تعریف بھی متقین کے وسیلے سے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے وارث متقین ہیں۔ تو خدا تعارف بھی جنت کا متقین کے وسیلے پہ کرا رہا ہے، اور کہہ رہے یہ وارث، یہ مالک ہیں، یہ مالک ہیں۔ تو اگر مالک ہیں تو پھر جنت کے وارثوں سے بنا کے رکھنی پڑے گی نا، کوئی بنا کے رکھنی پڑے گی نا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، اور جس کو میرے پیشوا طریقہ صدیق اکبر نے روایت کیا، کہ فرمایا متقین کا جو پیشوا ہے اس امام المتقین کی سند کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سند کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام المتقین جانتے ہو، تعارف ہے؟ نہیں تو میں کس مرض کی دعا، میں تعارف کرتا ہوں آپ کو۔ امام المتقین کا تعارف سننا چاہو گے؟ نبی کا وصال ہو گیا، نبی کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا تو علی پاک کی عادت تھی کہ کھجوروں کے باغ میں کھیتی کرتے تھے، کدال پکڑا ہوتا تھا اور زمین کھوتے رہتے تھے، باغ تیار کرتے رہتے تھے۔ لوگ آتے دائیں بائیں سے اور آ کے کہتے علی تیرا باپ کافر، علی تیرا باپ کافر، ادھر سے گزرے علی تیرا باپ کافر، ادھر سے گزرے تیرا باپ کافر، ادھر سے گزرے تیرا باپ کافر۔ علی چپ ہو کے سنتے رہتے ہیں۔
کبھی کسی کو جواب نہیں دیا میرے علی نے، بس کام میں لگے رہتے۔ ایک دن کوئی برابری کا آ گیا، برابری کا مرتبے میں نہیں، روحانی درجے میں نہیں، مقام صحابیت میں نہیں، اہل بیت کے درجے میں نہیں، شخصی تعارف کے حوالے سے کوئی برابری کا ہے، شخصی تعارف، کتابوں نے نام لکھا ہے، جا کے خود ہی دیکھ لینا۔ آیا اور آگے کہنے لگا کہ علی تیرا باپ کافر ہے۔ اب جب اتنا سننا تھا، علی نے جو کدال پکڑا تھا ہاتھ میں رکھا، اور ہاتھ میں رکھ کر پلٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تو نے میرے نبی سے نہیں سنا کہ میں علی ہوں کہ جو دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والا ہے۔ حدیث میں علی کے تیور بھی بیان کیے گئے، تو نے میرے باپ کو کافر کہا، تو نے سنا نہیں نبی سے کہ میں علی ہوں جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں؟ تو علی کے تیور بیان کر رہے ہیں کہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے باپ کی فکر مت کر، اپنے باپ کی فکر کر، میرے باپ کی فکر مت کر، اپنے باپ کی فکر کر۔ تو صاحبان جی کر آیت کو سمجھیے، جب خدا فرماتا ہے کہ جنت کے وارث متقین ہے، جنت کے وارث متقین ہے، تو خدا فرمانا یہی چاہ رہا ہے کہ یہ جو جنت کا پروانہ ہے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، میرے محمد کا گھرانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیوے جیوے، جیوے جیوے، نعرہ حیدری۔ یہ نبی فرمانا چاہ رہا ہے کہ متقین جنت کے وارث ہیں، وارث سمجھو، فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو جنت کا پروانہ ہے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، یہ سب کا سب میرے محمد کا گھرانہ ہے۔ یقین دل کو روزہ عطر سے ملتا ہے، شعور ذات تو ان کے در سے ملتا ہے، ذات حق تو ماورا ہے تو انسان سے، مگر نشاں محمد کے گھر سے ملتا ہے، نگر نشاں محمد کے گھر سے ملتا ہے۔ تو سن لیا آپ نے، اب یہ تقوی والی بات ہو گئی۔ ابھی تو میں ایمان، حضرت جی ذرا ایسے ہو کے بیٹھے، ذرا بہت ریلیکس کر دیں آپ، اتنی میٹھی ڈوری بھی نہ ہو جائے کہ کہیں آپ نیند ہی آ جائے، یہ میرا ان کا معاملہ ہے۔ اچھا سنتے ہیں آپ، توجہ ہے آپ، کتنے چلے ہیں؟ میرا منہ ادھر ہو جائے تو اٹھ کے ٹور پہ کتنے کتنے کدھر ہے کی نہیں، وضو خیر کچھ نہیں، اس طرح ہی بیٹھو، سماعتوں سے وضو کیجئے، سماعتوں سے وضو کیجئے۔ آپ نے فقط ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈالنا، ہاتھوں پہ پانی ڈالنا، پاؤں بس یہ سیکھا ہے۔ سماعتوں کا وضو سیکھیے، نظروں کا وضو سیکھیے، سکھا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں؟ تو جو ہے آپ کو یہ بھی آداب محفل ہے، پر چونکہ خلل آتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھی اس کو موقوف رکھیں، جب نماز ہوگی تو کر لیجیے گا وضو آپ۔ دیکھیے یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ ایمان والے اور تقوی والے، خطاب کن کو کیا کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حضرت بات ختم ہو جانی چاہیے، چیپٹر فنش، کلوز، خلاص۔ آپ اور میں کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ریاضت کس لیے؟ تاکہ جنت مل جائے۔ بھئی کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ آپ کیوں، آپ بتائیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ پیچھے جو کھڑے ہیں بڑے مزے سے کھڑے ہیں، آپ بتائیے کیوں کرتے ہیں آپ عبادت؟ جنت مل جائے، جنت کی نعمتیں مل جائیں، اسی لیے کرتے ہو نا۔ تو اللہ کو چاہیے تو چیپٹر کلوز کر دیتا یہاں پر، بات ختم، فنش، خلاص، فنش ہو جاتی، پر خدا نے یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا۔ خدا نے ایک